بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سردار یہودی کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لانے پر فرفتہ ہو گیا۔ جب یہودی کا بیٹا بیماری کی وجہ سے مرنے کے قریب آیا تو یہودی بھاگا بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کا دشمن ہوں لیکن میرا بیٹا آپ کا مرید ہے، کیا آپ اس دشمن کے گھر آ کر میرے بیٹے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، علی، عثمان اٹھو، چلو سب چلو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم بے دین تھا اور اس کا نام تھا جلیب۔ اس کا ایک لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا غلیل یعنی خوش اخلاق اور کمال صورت و سیرت تھا۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضب و ناک اور خوش منگی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے غصے کی وجہ پوچھی تو وہ لڑکا کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا مجھ سے کیوں چھپائے رکھی اور یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ جواہرات ہیں نہ کوئی اور خزانہ ہے، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز تم سے دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلیب شراب نوشی میں مشغول تھا۔ اب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے یہودی کا لڑکا والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی۔ ڈبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پہ وسط یعنی آپ کا رخسار اور حلیہ لکھا تھا۔ بھویاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس کو بھی ان کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنیے۔ اس کا کلام قرآن مجید ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ اب اس لڑکے پر خداوند کریم کی رحمت برس گئی۔ اس کی نگاہیں اس کاغذ پر کیا پڑیں، وہ لڑکا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر مل کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمان پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی تو بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے باپ کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر اس لڑکے نے غصے میں کہنے لگا، اے والد محترم، تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے مسحور نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اطاعت سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا
اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو محلے کے کچھ یہودی آ گئے جن کا نام اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ، اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو سزا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزا قتل کے لائق ہے۔ جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تمام لوگ تو تمہارے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو۔ اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد اس گندے فرسودہ دینوں کو چھوڑ دیا ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ لڑکا اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودیوں نے صلاح باہم کر کے یہ سوچا کہ اس لڑکے کو اپنے یہودی مشائخ کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ انہیں سمجھائیں۔ جب یہودی مشائخ نے اس لڑکے کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگا، اس کے ماتھے پر مجھے مسلمانوں کے نبی کی محبت صاف نظر آ رہی ہے، تم اسے لے جاؤ۔ یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نام کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا، تب وہ لڑکا ان یہودیوں کے چنگل سے آزاد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام سے سرفراز ہوا۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو وہیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی۔ واپس آنے میں باپ نے بڑے غصے میں کہا، تو بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ اس لڑکے کو باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا تم پاگل آدمی ہو؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے، سودا خرید آیا ہوں، میرا یقین کرے، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا، کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ یہودی باپ اپنے لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ پھر بھاگا بھاگا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دیکھ کر آپ کا ہو گیا ہے اور وہ قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا رہتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے محسن کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی تاکہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، چلیے عثمان اور باقی سب کو بلاؤ، چلیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپائے کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال اٹھو تو صحیح، علی چلو، دو کندھا سب اٹھو۔ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، سب اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی سی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہاں جگہ ملتی ہے میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا
کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے تھکا ہوا ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ کے اور فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو، اور اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم سے نجات دے دی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کو، جن کا نام سالم تھا، مشرکوں نے گرفتار کر لیا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور اپنے بیٹے کی سلامتی کی شکایات کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے۔ تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم باکثرت سے یہ کلمات پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اپنے بیٹے کی ماں کو بھی یہ تاکید کرو کہ وہ یہ کلمات کثرت سے پڑھتی رہے۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ کلمات بتا دیے۔ پھر دونوں میاں بیوی اس کلمات کو بکثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کلمات پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن مشرکین سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لائے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی نگاہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریاں اور اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹ اور بکریاں جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یہ تھی ان کلمات کی برکات جس کی وجہ سے حضرت سالم بخیریت اپنے گھر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب سے دعا ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔